السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی ماں جیسی آپ سے اس وقت بات کر رہی ہوں. میں نے آج یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے بارے میں بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پچھلے 72 سالوں سے اس اسمبلی کے دھکے کھا رہے ہیں. کشمیری کھا رہے ہیں، فلسطینی کھا رہے ہیں، اب روہنجرز بھی کھا رہے ہیں، اب انڈین مسلمز بھی کھا رہے ہیں. یہ اسمبلی جو ہے، اس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، اس کو کس نے بنایا، اس کے اندر کون سی قوتیں ہیں کہ جو راج کر رہی ہیں، جو کہ ایونچولی ڈیسائیڈ کرتی ہیں سیکیورٹی کونسل میں کہ کس کے حق میں فیصلہ ہونا ہے، کس کے خلاف ہونا ہے. یہ سب باتیں ہم دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اب تک کہ یہ سب مسلمانوں کے خلاف ہیں، کہ یہ فلسطینیوں کے خلاف ہیں، یہ کشمیریوں کے خلاف ہیں، یہ انڈیا کے ساتھ ہیں، یہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، یہ ہر اس قوت کے ساتھ ہیں جو کہ اسلام کا مذاق اڑاتی ہے اور جو اسلام کو سبڈیو کرنا چاہتی ہے. اب یہ آپ نے اسلاموفوبیا کی بات کی، اینٹی سیمیٹزم ہوتا تو اس کے لیے پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. اسلاموفوبیا کے لیے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا، اور آپ لوگ صرف یہ میں کر کے آ جاتے ہو وہاں پر. آپ لوگ صرف ان کی یہ کرتے ہو، ان کی پلیڈ کرتے ہو مرسی کے لیے اور پلیز دیتے ہو، اینڈ دیٹس اٹ. اور وہ آپ کا اکیلے میں مذاق اڑاتے ہیں. دے میک فن آف یو. دے فیل کہ تم لوگ اتنے کمزور ہو، تم لوگ اتنے ویک ہو کہ تم اپنے جو بھی کمزور ہیں ان کو تم لوگ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہو. اسی لیے تم آ جاتے ہو ان کے پاس آ کے بھیک مانگنے مرسی کی، بھیک مانگنے رحم کی، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر. اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب ظالم اتنا ظلم کرے تو اس کے خلاف جہاد کرو، اس کے خلاف لڑائی کرو، اس کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ، اس کو روکو، اس کو ہتھیار سے روکو. اگر ہتھیار سے نہیں روک سکتے تو آواز اپنے الفاظ سے روکو. اگر الفاظ سے نہیں روک سکتے تو پھر دل میں اس کو برا سمجھو، جو کہ جہاد کا سب سے کمزور ترین مومنٹ ہے. اور اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہتھیار نہیں اٹھانا چاہتے جیسے کہ انہوں نے کہا، اور پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے کشمیری جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، اور وہ ایک انتہائی ترین سنگین قسم کے لاک ڈاؤن میں اس وقت سفر کر رہے ہیں. وہاں پہ الیگل سیٹلمنٹس ہونی شروع ہو گئی ہیں، وہاں پہ فیک ڈومیسائلز ریلیز ہونے شروع ہو گئے ہیں. جو ان کی آٹونمی ہے، سیلف ڈٹرمنیشن ہے، اس کو تو بھول جاؤ. اب تو لٹرلی اس وقت یہ حال ہو چکا ہے کہ آپ جو جہاد کر رہے ہو وہ صرف سیکنڈ لیول پر ہے. وہ جو امپورٹنٹ پیک لیول ہوتا ہے، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس کی اس وقت ہمیں سب کو ضرورت ہے، اس لیول تک آپ پہنچے ہی نہیں ہو. آپ بھیڑ بکری کی طرح میں کر کے وہاں پہ آگے ہو، اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس سے صرف اور صرف جو اپریسر ہے وہ انکریج ہوگا، نیتنیاہو انکریج ہوگا، مودی انکریج ہوگا، کہ یہ لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اور اس کے سودے پہ سہاگا کہ آپ ورلڈ بینک سے، IMF سے، جو کہ ان کے زائنسٹ پلیٹ فارمز ہیں، ان سے مزید بھیک مانگ کے آگے ہو. ہماری قوم کی مزید تذلیل کی ہے آپ نے، کہ آپ کا نعرہ تھا الیکشن سے پہلے، آپ نے کہا تھا کہ میں IMF سے ٹوٹل ڈیپینڈنس ختم کروا دوں گا، میں ورلڈ بینک سے. یہ تو خود کہتے تھے کہ یہ تو اکنامک ہٹ مین کے ٹولز ہیں. آپ کے اپنے الفاظ ہیں. اور آپ نے آج کیا کیا ہے؟ آپ نے تو ان کی واہ کی ہے، ان کو آپ نے سراہا ہے، اور آپ نے ان سے اور مزید قرضے کی بھیک مانگی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ آپ نے لٹرلی مطلب پاکستان کو بکرا منڈی بنا دیا ہے. ہم لوگ شہیدوں کی قوم ہیں، یہ ملک شہیدوں کے لہو سے بنا ہے. یہ ملک جو ہے یہ واریئرز کی قوم ہے. ہمارا نام ہسٹری میں لکھا جائے گا. ہمارے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پریڈکشن دے دی ہے غزوہ ہند کی، اور آپ نے اس کو بکرا منڈی بنا دیا ہے. آپ بکرے کی طرح میں کر کے آگے ہو وہاں پر. ہمیں شیر کی گونج آج سننی تھی. ہمیں ٹائیگر کی جو ایک ہوتا ہے نا روب، وہ ہم نے سننا تھا. وہ کدھر گیا؟ وہ خان کدھر گیا جو کہ پچھلے سال اتنا شور مچا کے آیا؟ کدھر چلا گیا وہ خان؟ وہ خان کے جس کی
جس کی تقریر نے طوفان مچا دیا تھا پوری دنیا میں، کہ جس کو رپیٹ کر کر کے لوگوں نے اتنی دفعہ دیکھا ہے اور اپریشیٹ کیا، وہ خان کہاں گیا آج؟ یہ تقریر کس نے لکھی ہے؟ یہ تقریر اس بندے نے لکھی ہوگی کہ جو نہیں چاہتا کہ کشمیر کبھی آزاد ہو، جو نہیں چاہتا کہ فلسطین کبھی آزاد ہو، کیونکہ اس اسٹریٹجی سے جیسے کہ آپ چل رہے ہو، یہ جہاد کا دوسرا لیول ہے کہ آپ صرف ایکسپریس کرتے ہو لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ جی آپ اگر ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگے کہ جو اسلاموفوبیا کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور اسے کنڈیم نہیں کرتا، تو ہم 50 مسلمان ملک، ہمیں یہاں پر آنے کا کوئی ریزن نہیں بنتا کہ ہم نیکسٹ سیشن میں ادھر آئیں۔ اگر آپ ہمیں اس سٹینڈ پہ سپورٹ نہیں کرتے تو میں آج اعلان کرتا ہوں، اور میرے ساتھ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ 50 مسلمان ملک کھڑے ہوں گے کہ اگر آپ نے اسلاموفوبیا کے خلاف کوئی پریکٹیکل عمل نہیں کیا تو ہم آپ کا نیکسٹ سیشن 50 مسلمان ملک بائیکاٹ کریں گے۔ آپ یہ کہہ کے تو دیکھتے، اور اس کا آپ دیکھتے کہ آپ کے پاس خود مسلمان ملک آتے، پھر آپ کہتے آپ نے کہا جی پلیز یہ ہمارے پیسے لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور وہ یہ جو ٹاپ 5 کی جو ویلتھیسٹ نیشنز ہیں جن کی اکانومی یہ بلیک منی پہ چل رہی ہے ٹریلینز آف ڈالرز کی، یہ آپ پلیز ہمارے پیسے واپس کروا دیں۔ آپ مطلب اتنے بھولے شاو لٹرلی، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بدماش قسم کی یہ جو ملک ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں بدماشی پھیلائی ہوئی ہے اور یونائٹڈ نیشنز میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنے ایجنڈا کو، ان کا ہاٹ پلیٹ فارم ہے یہ اپنے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایجنڈا کو، آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ آپ کی بات سنیں گے؟ آپ کو اوپنلی کہنا چاہیے جی یہ آپ آڈٹ کریں، یہ منی لانڈرنگ کے خلاف یہ ہم جو بھی کارروائی کرتے ہیں اس کو روک دیا جاتا ہے، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والی جو بھی ایلیمنٹس ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، ہمیں ان کا انڈیپینڈنٹ آڈٹ کرنا ہے۔ اب آڈٹ کریں جی، آپ نے ریفارمز کی بات کی، لیکن ریفارمز کو کیسے لے کر آنا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے منی ٹریلنگ، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ منی کو فالو کرو، منی ٹریل کو فالو کرو۔ وہ آپ اوپنلی کہتے کہ جی آئی ڈیمانڈ فار این انڈیپینڈنٹ نیوٹرل فیئر آڈٹ of the United Nations personnel who are facilitating this money laundering and who are stopping us from trying to implement regulations that are going to help us against this money laundering, that are facilitating the agenda of the powerful countries, the wealthy countries, against so many developing countries. اور پھر آپ ایک پیپر کے اوپر تمام ڈیولپنگ کنٹریز کو کانٹیکٹ کرتے، ان کو کہتے جی ہم یہ ایک بنا رہے ہیں پلیٹ فارم، ہم یہ ایک ریزولوشن پروسیس کرانا چاہ رہے ہیں، اس پہ ہمیں آپ کی سگنیچرز چاہیے تاکہ آپ کا بھی لوٹا ہوا پیسہ جو کہ یہ رچ کنٹریز میں ہے یہ واپس آ جائے۔ تو آپ اس طرح سے کرتے ہیں نا، صرف جی پلیز ہمارے پیسے دے دیں، جی پلیز ہمیں قرضہ اور دے دیں، جی پلیز ہمیں بھیک دے دیں، رحم کی بھیک دے دیں۔ یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہیلو، آر یو لسننگ؟ Are you there? Are you understanding my point? کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ میں مطلب اب تو میں کہہ کہ تنگ آ گئی ہوں۔ آپ نے دیکھا اب تو میں ویڈیوز ہی بہت کم بناتی ہوں، لٹرلی میرا دل ہی نہیں چاہتا۔ لیکن مجھے دکھ ہوا ہے کہ پچھلے سال ایک دھماکہ خیز تقریر کرنے کے بعد اس سال کیا ہوا ہے؟ ٹوٹل فلاپ تقریر۔ انفارچونیٹلی یہ اس طریقے سے صرف اور صرف اسلاموفوبیا لابیز بھی انکریج ہوں گی، اس طریقے سے صرف اور صرف مودی اور یہ جو نیتنیاہو ہے اور یہ برما کے یہ جو بہت ظالم لوگ ہیں یہ سب انکریج ہوں گے۔ ہمیں اگر اس کو طریقے سے لے کے چلنا ہے، اگر ہم نے اس کو کیمپین کرنی ہے، فائٹ کرنا ہے، اور ہم نے اگر اس میں سے کچھ نکالنا ہے یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے، تو ہمیں کنفرنٹ کرنا پڑے گا۔ کنفرنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا گونج گرج، تھوڑا سا روب، تھوڑی سی پاور، تھوڑا سا شور، تھوڑا سا لاؤڈ ہونا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور آپ کو اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا پڑے گا۔
آپ کو اگر خود بھی انڈیویجولی 50 مسلم کنٹریز کے ہیڈز کو کال کرنا پڑے تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا کہ جی اسلاموفوبیا کا سٹانس ہے، انہوں نے یہ چارلی ہیبڈو کا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر انہوں نے یہ کیا ہے، اور ہم کیسے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ایسے پلیٹ فارم پہ ہم کیسے رہ سکتے ہیں جہاں پر ایسے عمل کو سپورٹ کیا جائے. تو یہ آپ کو کچھ ایک اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا پڑے گا. کشمیر کا معاملہ ہے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، موسٹ امپورٹنٹ چیز، جو کہ میں نے آج ٹویٹر پہ بھی میں نے مینشن کیا کہ اگر میں ہوتی تو لٹرلی میں نے صاف کہنا تھا جی فلسطین جو ہے اس کو آپ ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری کیٹیگرائز کریں، ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اس کو کیٹیگرائز کریں، اور آپ اس کو رائٹ آف سیلف ڈیفینس دیں. اس کی اپنی نیشنل گارڈ ہونی چاہیے، اس کی اپنی آرمی ہونی چاہیے جو کہ IDF اسرائیلی فورسز کے خلاف لڑے، ان کی ایگریشن کا جواب دے تاکہ ان کی لوگوں کی پروٹیکشن ہو سکے. اس کو جب آپ رائٹ آف سیلف ڈیفینس دے دو گے تو ان کے بیچارے جو بچے اور جو بزرگ ہیں جن کو یہ لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں، وہ ٹیررزم کا یہ جو لیبل ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہی چیز کشمیر میں ہے کہ یہ جو فائٹ کر رہے ہیں فریڈم فائٹرز ہیں، ان کے اوپر آپ نے ٹیررزم کا جو لیبل لگایا ہوا یہ غلط ہے. دے ہیو دا رائٹ آف سیلف ڈیفینس. ان کو بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کو ریپ کیا جا رہا ہے. دے آر ٹرائنگ ٹو فائٹ بیک. آپ نے کہا، میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتی، آپ نے کہا کہ جب بھی آپریشن ہوتی ہے تو ریڈیکلائزیشن ہوتی ہے. ریڈیکلائزیشن نہیں ہوتی ہے، سیلف ڈیفینس ہوتی ہے. جب آپ ریڈیکلائزیشن کا نام لے دیتے ہیں تو پھر آپ ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں. ریڈیکلائزیشن نہیں ہوتی ہے، سیلف ڈیفینس ہوتی ہے. یہ سیلف ڈیفینس جو ہے آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے. ان کا اگر رائٹ آف سیلف ڈیفینس کشمیر کا اور فلسطین کا آپ یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے نکلوا لوگے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے اپنے اس ٹینیور میں بہت بڑا کام کر لیا. تو یہ اس کے اوپر آپ فوکس کرتے اور اس کو مینشن کرتے تو آئی تھنک کہ کوئی پروڈکٹیو، میں کہتی کہ اس کی کوئی پروڈکٹیو آؤٹ کم نکلے گی. اور بھی خاصی باتیں ہیں جو کہ میں نے کہنی ہے. 30 منٹس کی آئی تھنک اسپیچ تھی، لیکن مجھے دکھ ہوا. اور دوسری بات یہ کہ اسپیچ جو کریں تو پڑھ کے نہ کریں. یہ آپ نے پڑھی ہے اسپیچ، بہت فرق پڑتا ہے. آپ کنیکٹ ہی نہیں ہو سکتے لوگوں کے ساتھ. دیکھیں لاسٹ ایئر کی جو اسپیچ تھی اس میں آپ نے پڑھا نہیں تھا. یو آر ناٹ ریڈنگ اٹ، یو آر ڈوئنگ اٹ، یو آر انوالوڈ. آپ کے ایک ایک لفظ میں آپ انوالوڈ تھے. ابھی تو لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کو کسی نے سوتے ہوئے سے اٹھا کے آپ کو پیپر سامنے وہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ پڑھو. دیٹ از، اس کا نیٹ افیکٹ جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. اور آپ جتنی چاہے مرضی تعریفیں کروا لیں اپنے ٹرول سے، وہ تو آپ کی ٹرول فیکٹری ہے سوشل میڈیا پہ جو کہ اس وقت واہ واہ کر رہی ہے. میں ابھی بھی اپوزیشن میں ہوں، میں نے PTI کو جوائن نہیں کیا. آئی ہیو دا رائٹ ٹو ریز مائی کنسرنس، سو آئی ایم ریزنگ مائی کنسرنس. جو بات صحیح ہے، جو بات سچ ہے وہ میں ایکسپریس کروں گی. آئی ایم ریئلی ڈس اپوائنٹڈ. مجھے تھا کہ آج ٹائیگر تھوڑا سا شور مچائے گا، گر جائے گا، رور کرے گا، لیکن وہ بالکل بکرے کی طرح میں کر کے آگے ہو. اور پاکستان جیسے ہم غیور قوم ہیں، ہم شہیدوں کی قوم ہیں، ہم واریئرز کی قوم ہیں، ہمیں آپ بکرا منڈی بنانے لگے ہو جو کہ میں کرے یونائٹڈ نیشنز کے سیشن میں جا کر. آئی مین وٹ از دس؟ آئی مین سیریسلی، کیا ہمیں اب بکرے بنا رہے ہو سب کو؟ خدا کا خوف کھاؤ. اور وہ بھی ساتھ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ میں لے رہے ہو. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فلسفہ انہوں نے دیا ہے سیلف ڈیفینس کا، اس وقت تک آپ مطلب لٹرلی یو کین ناٹ سے کہ دس از وٹ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم وڈ ہیو ڈن. ہی وونٹ ہیو ڈن دس. کسی بھی مولوی سے پوچھ لو، کسی بھی اسلامک اسکالر سے پوچھ لو، کسی بھی شخص سے پوچھ لو جس کو اسلام کے بارے میں پتہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ سب دیکھ رہے ہیں، ابھی وہ آئی نو وہ دیکھ رہے ہیں، کشمیر کو بھی دیکھ رہے ہیں، فلسطین کو بھی دیکھ رہے ہیں، میانمار کو بھی دیکھ رہے ہیں، انڈین مسلمز کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ جہاد کا جو ٹاپ لیول ہے وہ چاہتے ہیں، جو کہ انہوں نے بتایا ہے اور جو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہتھیار اٹھائیں. سیلف ڈیفینس. سیلف ڈیفینس از ناٹ اے کرائم. سیلف ڈیفینس ٹیررزم نہیں ہے. وہ لوگ جو کہ آپ کو ٹیررسٹ کہتے ہیں وہ آپ کی جینوسائڈ چاہتے ہیں. آپ ان کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو ٹیررسٹ قرار دے کر اپنے آپ کو
ریڈیکلائزڈ قرار دے کر اب ان کا نیریٹو فاسٹر کر رہے ہو، اس کو ری انفورس کر رہے ہو. آپ کو اس پلیٹ فارم پہ صرف یہ کہنا تھا وی ہیو دا رائٹ آف سیلف ڈیفینس، کشمیریز ہیو دا رائٹ آف سیلف ڈیفینس، انڈین مسلمز ہیو دا رائٹ آف سیلف ڈیفینس، میانمارز مسلمز ہیو دا رائٹ آف سیلف ڈیفینس، Palestinians have the right of self-defense because they're humans. They're human beings. They have the right of self-defense. Palestine is an independent country. It should have its own army. Kashmiri اور سب سے جو سب سے important point تھا کہ جی now we have declared Kashmir, the Indian occupied Kashmir, as part of Pakistan. We have issued a new map to declare this territory as part of Pakistan, and those people living in that territory are Pakistanis, and we are going to do whatever it takes. We will do whatever it takes to protect the lives of those people who are living in the Indian occupied Kashmir at any cost. یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا. That's all I have to say. اللہ حافظ. السلام علیکم.